وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور محترم حاضرین، 10-11 سال ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ پکار یہ ہے کہ لوگوں آسمان بلند کیا ہے، اللہ نے زمین اس نے بچھائی ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ اس نے پلوایا تھا، عقل و خرد اس نے دی ہے، اسی کے سارے احسانات ہیں، اور اس نے تم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے سوائے ایک بات کے کہ نمک کھارو، میرا نمک کھاتے ہو، میری دھرتی پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے اسی زمین پر کتنے اولیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء، کتنے میرے دشمن آئے ہیں، سب کو میں نے پالا تھا، میں نے پیدا کیا، اور سب کو میں نے ایک ہی امتحان میں ڈالا تھا، ایمان کے امتحان میں، کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بڑے ہوش مند اور ہوشیار ہو، ہر مسئلہ تمہاری زندگی کا ہے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس کے متعلق زبان کھولتے ہو، کیسے کیسے انوکھے انداز اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے ہو۔ اور یہ کتنی سادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے، یہ سب میرے احسان کی مشہور ہے، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نہ فرمان ہوں، نہ شکرے ہوں، نمک حرام ہوں، سب میرے احسان میں دبے ہوئے تھے، میرے ہی ان کے اوپر اثر تھا۔ تو ان میں سے بعض ظالموں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندوں کو انہوں نے گنگایا، ان کی پوجا، ان کی پکارے، ان کی پرستش کی۔ کچھ رہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلال رہے، وفا شیار رہے، کہ انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، خطائیں ہوئی پھر توبہ کر کے پلٹے، دنیا کو بھی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو، ایک ہی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان کی لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقوی کا امتحان، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ، کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا وہ عطیہ ہو، تب تو بات آؤ۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے، وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی پکارے ہوں، اس کی نظر و نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھڑکو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے چھپ جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے کہ اذا السماء انشقت، کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ یہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چودراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ خدم اور حشم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، جھلس جائے گا تمہارا باغ، اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔
یہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہوئے تمہارے چہروں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے اضلاع تن رہے ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خواہی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے ایک کوڑی نہیں چاہتا، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے۔ اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی کہ الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے، وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو سر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سری کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی خاطر میں لائیں، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک کھلانی نہیں ہے، وفاشیاری نہیں ہے۔ اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے۔ یہ بات بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کی ہدایت پر بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے، اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساجھی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ۔ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد، انہوں نے یہی ایک مسئلہ، یہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اڑایا ہے، کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجیب الدعوات سنت دعوات۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج و زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معه الا قلیل، 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے۔ آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی سی کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا، قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا، ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، گیا اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، تو لوگوں معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، باغات کی ریل پیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مالک فرمایا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ پھر جب وہ تنگ آ گیا ہے، اس نے ہم کو آواز دی تو ہم اس کے مرد کو پہنچے ہیں، اور ایسا ہم نے طوفان برپا